بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک و موت حضرت فاطمہ کی روح کیوں قبض نہ کر سکے؟ شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ زہرا کی روح قبض کرنے کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک و موت کو حکم فرمایا تو ملک و موت گردن جھکا کر خاموش ہو گیا اور اس کام پر جانے کے لیے راضی نہ ہوا کہ وہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی روح قبض کرے۔ یہ احترام اس پردہ دار کا جس کے سر کے بالوں کو نہ سورج نے کبھی دیکھا، نہ کبھی چاند نے، نہ کبھی ستاروں نے دیکھا، نہ ہی ملائکہ کی نگاہ پڑی۔ روایت ہے کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عزرائیل کو حکم دیا تو وہ اس کام پر جانے کے لیے راضی نہ ہوئے، تو پھر خود اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اپنے محبوب کی لاڈلی بیٹی کی روح کو قبض فرمایا۔ حضرت سلمہ ام رفع سے روایت ہے کہ خاتون جنت میں مجھ سے کہا، امی جان مجھ کو غسل کرا دیجیے، لہٰذا میں نے پانی ڈالا اور آپ نے خوب مل کر غسل کیا، پھر اپنے نئے کپڑے طلب فرمائے اور کپڑے بدلے اور فرمایا میری چارپائی مکان کے درمیان میں رکھ دیجیے۔ آپ چارپائی پر قبلہ رخ لیٹ گئیں۔ فرمایا امی جان اب میں فوت ہو جاؤں گی، میں نے غسل کر لیا ہے، لہٰذا کوئی اب میرا جسم نہ کھولے، لہٰذا آپ کو حضرت علی نے بغیر غسل دیے ہوئے دفن کر دیا۔ ابن سعد عبداللہ بن محمد بن عقیل کی روایت میں ہے کہ وفات سے قبل خاتون جنت نے علی کو غسل کے لیے پانی کا نظم کرنے کو کہا، اپنا کفن منگایا جو موٹی قسم کا سوتی کپڑا تھا، آپ نے اس کو پہن لیا اور خوشبو لگائی اور حضرت علی کو وصیت کی کہ وفات کے بعد ان کے جسم کو نہ کھولا جائے اور اس طرف ان کو دفن کر دیا جائے۔ البیدیہ میں خاتون جنت کی وصیت کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے اسماء بنت امیس علی ابوبکر صدیق کو بلوا کر وصیت کی کہ انہیں وہ حضرت علی اور سلمہ ام رفع غسل دیں اور یہ کہ رات کی تاریکی میں ان کو دفنا دیا جائے۔ الغرض آپ کی وفات رمضان سن 11 ہجری جنیبہ کی شب 29 سال کی عمر میں ہوئی۔ اسلام میں سب سے پہلے آپ کو تابوت میں چھپایا گیا اور منگل کی شب ہی علی نے آپ پر نماز جنازہ ادا کی اور دفن کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو عدادات، اطوار و نشت درخواست میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مواشبت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ آقا مولا جب سفر کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے مل کر سفر پر روانہ ہوتے اور جب سفر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے پاس آتے۔ آپ سیدہ فاطمہ فرماتے ہیں میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو۔ حضرت مسعود بن مرخہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت مسعود بن مرخہ سے روایت ہے کہ حضرت علی نے ابو جہل کی لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، اگر مجھے یہ بات پسند نہیں کہ اسے کوئی تکلیف پہنچے، خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت مسعود بن مرخہ سے روایت ہے کہ آقا مولا نے فرمایا بنو ہاشم بن مغیرہ نے مجھ سے اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی علی بن ابی طالب سے کر دیں، میں ان کو اجازت نہیں دیتا، پھر میں ان کو اجازت نہیں دیتا، ہاں اگر ابی طالب چاہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے اور پھر ان کی بیٹی سے شادی کر لے، کیونکہ میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے، جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والا مجھے تکلیف دیتا ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ آقا مولا نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی پر ناراض اور تیری رضا پر راضی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آقا مولا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے لیے ان کی شادی کے موقع پر خاص دعا فرمائی، اے اللہ مجھے اس بیٹی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی شادی کی رات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر پانی چھڑکا فرمایا اے اللہ ان دونوں کے حق میں برکت دے اور ان دونوں پر برکت نازل فرما، ان دونوں کے لیے ان کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے حسب و نسب کے سوا ہر سلسلہ نسب منقطع ہو جائے گا، ہر بیٹی کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کے،
ان کا باپ بھی میں ہی ہوں، ان کا نسب بھی میں ہی ہوں۔